السلام علیکم ناظرین گرامی، میں سنیاسی حکیم سید احمد چوہان آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنہوں نے میرے دوستوں بھائیوں نے کیا ہوا ہے ان کی بڑی مہربانی، تھینک یو۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں جو اس حکمت کا بادشاہ نسخہ ہے، جس کو کینسر کے مرض کہتے ہیں۔ صرف 1 ہفتے میں کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ میرا یہ نسخہ بنا کر آپ مریض کو کھلانا شروع کریں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کینسر کے جو اسباب ہوتے ہیں تو ناظرین یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ معدے میں درد شروع ہو جانا۔ جب معدے میں درد ہوگا، کسی کو بھی درد ہو، معدے سے نیچے پیٹ کے ناف کے نیچے سے درد شروع ہو، یہ آہستہ 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 اوپر آتا تو اس جگہ پہ آ جاتا ہے جو کہ پسلیوں کا اینڈ ہے۔ یہاں پہ اس جگہ پہ درد کا ہونا، تو آپ لوگوں کو چاہیے آپ اس کی فوراً شناخت کروائیں۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی معدے کے درد ورد کے ٹیکے لگا دیتے ہیں، لیکن ان سے بچنا چاہیے۔ ایک تو مریض کو، کینسر کے مریض کو، ایک تو اکثر پیچس ہوا کرتی ہے، کبھی معدہ نارمل، کبھی غذا سخت ہو۔ دوسرا، جو چیز بھی کھائے گا دل گھبراہٹ ہوگی، پیاس کی شدت بہت لگتی ہے، جتنا بھی پانی پیے گا پیاس نہیں مکے گی۔ دوسری بات دوستو کہ جسم کے ایسے درد رہتا ہے جیسے شوگر والے کو درد ہوتا ہے نا جسم میں، لیکن شوگر والے کو الگ قسم کا درد ہوتا ہے۔ جو یہ درد ہوتا ہے یہ ذرا زہریلے پن کا ہوتا ہے، یعنی کہ زیادہ شدید درد ہوتا ہے کہ اٹھ کے بیٹھا رہے گا، بے چین رہے گا۔ کیونکہ شوگر والے کو جب درد ہوتا ہے تو وہ سو جاتا ہے، سکون کر لیتا ہے، لیکن جب کینسر والے کو درد ہوگا، گولیاں کھائے گا، انجیکشن وغیرہ لگوائے گا، لیکن اس کا درد نہیں ہوگا۔ یہ اکثر درد وہاں پہ نما ہوتا ہے جہاں پہ کچھ دم درود پانی وغیرہ کرائیں تو درد کو کچھ۔ پھر ایک دوسرے کینسر والے کو ایک تو قبض رہتی ہے، لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ جسم کی بازو پہ یا ٹانگ پہ درد ہوگا اور دوسری جگہ کہیں نہیں ہوگا درد۔ پھر اس کو قبض کی شکایت رہے گی، پھر اس کو دل کی گھبراہٹ اس کو بھی رہتی ہے۔ 3-4 گولیاں جتنا بھی درد کی کھائے گا، کیپسول کھائے گا، اس کو درد نہیں ختم ہوگا۔ تو یہ بھی کینسر کا اسباب ہے۔ تو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ میں جو آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ پلیز اس کو بناؤ، اس کو شیئر کرو کہ میری ماں، کسی میرے بزرگ جو اس مرض میں مبتلا ہیں ان تک ہماری دوا جائے گی اور ایک امرت جیسا کام کرے گی۔ ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ ہمارے لیے ایک جزائے خیر بن جائے گی۔ تو ناظرین، آپ نے لینا کیا ہے؟ آپ نے پہلے نمبر پہ لینا ہے افسا 3، دوسرے نمبر پہ لینا ہے چراتا، تیسرے نمبر پہ لینی ہے مرچ سرخ۔ یہ جو لمبی سرخ مرچ ہیں، ایک ہائیبریڈ ہوتی ہے، دوسری دیسی ہوتی ہے، ہم نے دیسی ڈالنی ہے۔ اور 5ویں ہم نے لینا ہے افیون۔ یہ جو نشیلا ہے، افیم کہتے ہیں، افیون کہتے ہیں، مارفین وغیرہ، یہ لینا ہے۔ تو آپ نے ان سب کو جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو آپ نے 50-50 گرام لے لینا ہے۔ تو اس کو صرف آپ نے اس میں 3 گرام میکس کرنا ہے۔ ان کو جب وہ پاؤڈر بن جائیں، بعد میں اس افیم کو اس میں میکس کرنا ہے، پاؤڈر بنانا ہے۔ اب آپ نے 250 mg والے کیپسول لے لینے ہیں، آپ نے وہ بھرنے ہیں۔ ایک صبح نہار منہ، ایک دوپہر کو ہلکا پھلکا کھانا کھانے کے بعد، ایک شام کو سوتے وقت،
لینا کیا ہے آپ نے، کس سے لینا ہے، کعوے کے ساتھ لینا ہے، اور وہ کعوہ کیا ہے وہ آپ نے خود بنانا ہے۔ آپ نے 1 گلاس پانی میں 6-7 عدد لونگ اور 1 انچ کا ٹکڑا دار چینی کا، ان کو ڈال کر 1 گلاس پانی میں ابالیں آگ پر۔ جب آدھا بچ جائے تو اس کو اتار لیں نیچے۔ جب یہ نیم گرم ہو جائے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پینے سے زباں منہ نہیں جلے گا، تو اس وقت وہی کیپسول اس کعوے کے ساتھ آپ نے کھانا ہے 3 ٹائم۔ انشاءاللہ العزیز ایک ہی خوراک کھانے سے آپ کا جو جسم کا درد ورد ہے یہ ختم ہو جائے۔ جو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، میرا بہن بھائی، میرے جو کینسر کے مریض ہیں، یہ بیٹھے رہتے ہیں ساری رات، انشاءاللہ سکون سے ان کو نیند آئے گی۔ چند دن میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، دیسی ادویات ہے۔ جب آپ بالکل دیکھ لو کہ ہم وزن بھی اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں، چلنے پھرنے کے صحیح قابل ہو گئے ہیں، تو آپ اس کو چھوڑ دینا۔ بہرحال آپ نے اس دوائی کو کھاؤ، انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے، آپ میرا جس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ مجھ سے مزید پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ امید کرتا ہوں آپ میرے نسخے کو ضرور بناؤ گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔